وہ زخم چاٹ رہی تھی اور تمہارے زخموں سے چاول کے برابر سفید سفید کیڑے ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے۔ بلی کو بھگاتے وقت میں نے انہیں زمین پر رینگتے دیکھا تھا، مگر جب میں نرس کو لے کر واپس آیا تو نہ کیڑے تھے اور نہ بلی، اور نہ ہی تمہارے زخموں کی پٹی کھلی ہوئی تھی۔ نرس تو مجھے آرام کا مشورہ دے کر چلی گئی تھی، مگر میں حد درجے پریشان ہو گیا تھا۔ میں تمہارے زخموں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے بھی مجھے یوں دیکھا جیسے میں واقعی پاگل ہوں۔ پھر میرے بہت سمجھانے پر وہ میرے ساتھ چلا آیا اور نرس نے تمہارے زخموں کی پٹی کھول کر مجھے دکھائی۔ وہ بالکل صاف تھے، وہاں کوئی کیڑا نہ تھا، نہ اب اس میں پیپ پڑی ہوئی تھی، بلکہ وہ حیرت انگیز حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ تایا یہ سب بتا رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہی سفید سفید کیڑے میرے سر کے اندر، کھال کے نیچے اور زخموں میں کلبلانے لگے ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ شرف الدین حیرت سے مجھے اور کبھی تایا کو دیکھ رہا تھا۔ میں اسے رحیموں والا واقعہ سنا چکا تھا۔ اب رہ رہ کر میری آنکھوں کے آگے رحیموں کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ ساری دنیا تایا کو پاگل سمجھ سکتی تھی، مگر میں اور شرف الدین جان گئے تھے کہ وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ 100% بلکہ 200% درست ہے۔ وقار الحسن، اب تک حویلی میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پھر شکنتلا یہاں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ خورشید چاچا کی حیرت انگیز موت، لڈن کی حالت اور اس کے بدن کا پانی بن کر زمین میں جذب ہو جانا، اس کا تمہیں ایک چابی دینا، اس روز نظر کی مرچیں جلانے پر گھر بھر میں سڑان کا پھیلنا، سنہرے بابا کا پیغام بھجوانا، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں بنتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اصولاً تمہیں مجھ پر پورا اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ کیا تم اپنے ان زخموں کا کوئی جواز دے سکتے ہو؟ اس دن تمہارے پیروں میں لوہے کے شکنجے کسنے والا کون تھا؟ کیا لڈن؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اس کی یہ حالت بنانے والا کون تھا؟ کچھ دیر پہلے جب وہ داخل ہوا تھا تو بالکل ٹھیک تھا، یکایک اس کی حالت خراب کیسے ہو گئی؟ خورشید چاچا بھی جب آئے تھے یا گھر سے گئے تھے تو بالکل ٹھیک تھے، پھر ان کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح اچانک ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ وقار الحسن، اگر حالات اسی ڈگر پر چلتے رہے تو آج بٹو گئی ہے، کل میری باری بھی ہو سکتی ہے۔ مگر تایا پھپھی کو تو… میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ بچھو نے کاٹا ہے، یہی نا؟ جی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں اندازہ کر سکوں کہ تایا نے لڈن کی گردن پر سوار بچھو کو دیکھا تھا یا نہیں۔ تایا دبے دبے لہجے میں بات کر رہے تھے، کبھی کبھی وہ سر گھما کر اماں کے کمرے یا تائی کی طرف کمرے کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے۔ میں اور شرف الدین ہونقوں کی طرح بیٹھے تھے۔ شاید میری ہی طرح شرف الدین بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے یا نہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارا خاندان چاند کا قیدی ہو کر رہ گیا ہے۔ جب سے تم لوگ آئے ہو چاند کی 14ویں رات کی دہشت سے محفوظ ہیں، مگر اب تو یہاں کتے، بلی اور بچھوؤں کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ وقار الحسن، مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ تایا کا لہجہ تھکن سے نڈھال تھا۔ تایا، یہ سب چکر وہی شکنتلا والا ہی ہے۔ یہاں آ کر واقعات کی نوعیت کچھ تبدیل ضرور ہو گئی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ میں ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے امروہہ جاؤں گا۔ میں اس معاملے کو نپٹانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب میری نرمی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اگر اماں مجھے سنہرے بابا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتی تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے، مگر میں اب حالات کو مزید بگڑنے نہیں دوں گا۔ میں سنہرے بابا کو تلاش کروں گا، شکنتلا سے بات کروں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ تایا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ میں نے ان کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اب بھی انہیں اصل بات بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سب کچھ سن کر ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ تم کیا کر لو گے؟ تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم لوگوں کے حویلی چھوڑ دینے سے اب امن ہو جائے گا، مگر… آپ پریشان نہ ہو تایا، اب کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ شرف الدین حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ بہرحال امروہہ جانے سے پہلے ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جائیں گے اور اس کے بعد کچھ اور سوچا جائے گا۔ بیٹا شرف الدین، انہوں نے تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے شرف الدین کو مخاطب کیا۔ جی تایا؟ سو جاؤ بیٹا۔ شرف الدین، تم اماں کو لے کر امروہہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں امروہہ جانا چاہیے۔ تمہاری ماں، بہن اور والد تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر وقار، یہاں تم… نہیں، میں نے اس کی بات جلدی سے کاٹ دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم اماں کو امروہہ لے جاؤ، ٹھنڈ بڑھ گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر میں بھی جلد از جلد اپنے مکان میں منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اماں سے پتہ کر لو کہ وہ کب جانا چاہتی ہیں، اس نے دھیرے سے کہا اور لیٹ گیا۔
تایا بھی لیٹے چھت کو تک رہے تھے۔ اب واقعی پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ میری کیفیت بڑی ہچانی تھی۔ اماں کی بتائی ہوئی بات ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی کہ پھوپھی نے غشی کے عالم میں کہا تھا کہ مجھے بالیکا مندر کے پیچھے جانا ہے۔ میں کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ مجھے بالیکا مندر یا ان کھنڈروں میں نہیں جانا تھا، نہ میرا کوئی پروگرام تھا، نہ اس سادھو نے ہی مجھے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ اس کی تو حالت ہی ایسی نہ تھی کہ وہ کچھ کہتا۔ اماں سے پھوپھی والی بات سن کر ذہن میں یہی آیا کہ سادھو نے ان کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں ایک بار ضرور جاؤں گا۔ اس بار میں انگوٹھی بھی اتار دوں گا اور کوئی آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ پہلی بار تو میں خود اتنا بوکھلا گیا تھا کہ اس سے اصل بات نہ کر سکا، حالانکہ وہ موقع ایسا تھا کہ میں اسے بلیک میل کر کے مزید اذیت سے دوچار کرنے کی دھمکی دے کے بھی اصل بات اگلوا سکتا تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ کبھی کبھی خالی اس ذہن ہو کر آنکھیں بند کرتا تو رحیموں کا کیڑوں بھرا چہرہ آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ یہ سب سادھو کے کرشمے تھے، یہ میں جانتا تھا، پھر بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ تایا اور شرف الدین سو چکے تھے اور میں اب بھی جاگ رہا تھا۔ اماں میرے پیروں پر رضائی ڈال گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھوں تک اوڑھ لیا۔ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، میں سونا چاہتا تھا، اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ پھر شاید کس وقت تھک ہار کر نیند آ ہی گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو شرف الدین جا چکا تھا۔ تایا بھی اپنے پلنگ پر نہیں تھے۔ اماں میرے جاگنے کی منتظر تھی۔ آج میں بہت دنوں بعد گھر کا ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو چچا کوثر کی کرسی اٹھا کر باہر لے آئے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ جہانی آپا اور شنو آپا بھی بہت دیر میرے پاس بیٹھی رہیں۔ میں نے ان دونوں کے چہروں پر بھی دھواں سا چھایا دیکھا۔ وہ خوف کی اس لہر کو محسوس کرتے ہی بجھ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے تو یہاں آ کر سکھ کا سانس نہ لیا تھا کہ یہاں یہ نیا چکر چل پڑا تھا۔ میں نے حویلی چھوڑ کر یہاں رہنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں ان کے چہروں پر سکھ اور سکون دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ یہاں آ کر بھی بے سکون تھی تو بھلا کیا فائدہ؟ ان دونوں کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں بار بار نگاہ اٹھا کر جھکا لیا کرتا تھا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے نگاہیں ملا سکتا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک میرے قریب بیٹھی رہیں، مگر پھر اماں نے انہیں آواز دے لی۔ اب میرے پاس کوثر تھی۔ اس کے زرد چہرے پر چمکتی ہوئی ذہین آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیسی ہو کوثر؟ شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے گمبھیر خاموشی سے گھبرا کر کہا۔ وہ چونک اٹھی، پھر بہت دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی نمی سی تیر گئی۔ میں ٹھیک ہوں وقار، البتہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ نہیں، میں نے جلدی سے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، ابھی میرے پاؤں میرا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ میں بہت جلد چلنے پھرنے لگوں گا۔ میں نے تمہارے پیروں کے زخموں کے بارے میں نہیں کہا ہے، میں اس سادھو کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے جملے نے میرے دماغ میں کئی دھماکے کر دیے۔ کیا؟ کون سا سادھو؟ میں نے بھونکلا کر کہا۔ وہی جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ وقار، تم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ جو کچھ تمہاری قسمت میں ہے اسے قبول کرنا تمہاری مجبوری ہے۔ تمہیں ہر حال میں وہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا وقار۔ اگر تم اس میں کوئی پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایک اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کی باتیں خوفناک تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں بیچ بھنور میں چکر کھا رہا ہوں۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اتنا کچھ کیسے جانتی ہے۔ وہ تو کمرے ہی سے شاذ و نادر نکلا کرتی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں کوثر، میں نے اپنے خشک حلق کو تھوک نکل کر تر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم سب کچھ سمجھ چکے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ یوں ہر ایک سے سب کچھ چھپا کر تم حالات کو اپنے قابو میں کر لو گے؟ نہیں وقار، حالات رفتہ رفتہ تمہارے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کچھ اپنی ذات پر جھیل کر تم باقی سب کو بچا سکتے ہو۔ کس طرح؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور یوں گویا میں نے کوثر کے سامنے ہر بات اور اپنی بے بسی کا اقرار کر دیا۔ تمہیں سادھو نے بالیکا کے پیچھے بلایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم ابھی چلنے کے قابل نہیں ہو، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سنہرے بابا کی شفقت اور محبت تمہیں جلد ہی کھڑا کر دے گی۔ بس 2 راتیں، اور ان 2 راتوں کے بعد جو دن نکلے گا وہ تمہارے لیے روشن ہوگا وقار۔ مگر اس روشن دن میں تمہیں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تمہارے سامنے 2 راستے ہوں گے اور تمہیں ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایک راستہ تمہیں فوری طور پر بے پناہ قوت بخش دے گا، مگر تمہیں اس قوت کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی۔ دوسرا راستہ تمہارے لیے اذیت تو لائے گا، مگر تم اپنے پیاروں سے جدا نہیں کیے جاؤ گے۔ تمہیں ایک طویل اور پرخار راستے پر سفر کرنا ہے وقار، مگر یہ اذیت ناک راستہ بھی تمہیں بعد میں بے پناہ قوت کا مالک بنا دے گا، یعنی بالآخر تم قوت کا سرچشمہ بن جاؤ گے۔ مگر راستے کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ زیادہ نقصان تمہارا ہوگا، اس کا نہیں۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے معمول بولا کرتے ہیں۔ کوثر بڑی گہری باتیں کر رہی تھی۔
اس کی نگاہیں میری پیشانی پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سامنے لکھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہو۔ وہ بہت سیدھی سادی لڑکی تھی، یہ تو میں جانتا تھا کہ اسے پراسرار علوم میں بہت دلچسپی ہے۔ میں نے اس سے قبل اسے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے بھی پایا تھا، مگر وہ اس حد تک ان علوم پر دسترس حاصل کر چکی ہے، اس کا نہ مجھے ادراک تھا نہ اندازہ۔ آج اسے دیکھ کر اور اس سے یہ باتیں سن کر واضح ہو چکا تھا کہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اگر ایسا تھا تو یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں اس سے پہلے ہی بات کر لیتا۔ جہاں میں اسے جان کر حیرت زدہ ہوا، وہاں مجھے اطمینان کا بھی گہرا احساس ہوا تھا۔ کوثر، میں نے سرگوشی کی۔ وہ خاموش بت بنی اب بھی میری پیشانی کو تک رہی تھی۔ کوثر، تم کس حد تک جانتی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ ہونے والے تمام حادثوں سے واقف ہو؟ ہاں، میں تمہارا سایہ بنی رہی ہوں وقار۔ تم نے شاید مجھے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں، مگر میں تو صرف اور صرف تمہارے لیے زندہ ہوں۔ میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جب سے تم امروہہ سے یہاں آئے ہو، میں تمہارے پل پل سے واقف ہوں، اور میں تمہاری طرف بڑھتے خوفناک حالات کے قدموں کی چاپ سن رہی ہوں۔ وقار، تمہیں ایک طویل عرصے کے لیے سب سے جدا ہونا پڑے گا، مگر میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہاری حفاظت کرنے کی کوشش کروں گی۔ مگر تم سن لو، شکنتلا کا وہ کڑا، وہ چاندی کا کڑا تمہیں کسی بھی حال میں سادھو کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ شکنتلا معصوم ہے وقار، تم اس سے وعدہ کر چکے ہو، تمہیں یہ وعدہ وفا کرنا ہوگا، ورنہ اس کی بھٹکتی ہوئی روح تمہاری رگوں سے زندگی کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لے گی۔ سادھو تم سے وہ کڑا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کڑے کو سنبھال کر رکھنا وقار۔ وہ اب بھی یوں بول رہی تھی جیسے اپنے حواسوں میں نہ ہو، جیسے کوئی اس کے اندر بیٹھا اس سے یہ سب کچھ کہلوا رہا ہو۔ کوثر کا یہ روپ حیرت انگیز تھا۔ شاید گھر کے کسی بھی فرد کو یہ اندازہ نہ تھا کہ تاریک کمرے کے ایک کونے میں پڑی یہ معذور لڑکی کتنی حیرت انگیز خوبیوں اور پراسرار قوتوں کی مالک بن چکی ہے۔ میں اس کے عجیب و غریب کتب کے مطالعے کے شوق کو جان کر چونکا تو ضرور تھا، مگر میں نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اپنے مسائل اس سے ڈسکس کرتا۔ واقعی میں نے تو اس سے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ یہ اعتراف کر بیٹھی تھی کہ وہ صرف میرے لیے زندہ ہے۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت کا انداز تھا یا اس رشتہ داری سے انسیت کا اظہار۔ میں الجھ کر رہ گیا تھا، اس لیے کہ ایسا کہتے ہوئے نہ تو اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر تھا، نہ چہرے پر کسی قسم کے احساسات کا رنگ۔ اس حالت میں کہی ہوئی باتوں کو کس حد تک سنجیدہ لینا چاہیے، یہ الجھن مجھے بے کل کیے ہوئے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی کے آنے سے پہلے ہی میں اس سے اور بہت سی باتوں کے بارے میں پوچھ لوں۔ اماں ابھی تک باورچی خانے میں تھیں، شنو آپا اور جہانی آپا بھی ان کے ساتھ مصروف تھیں۔ تایا شاید گھر پر نہیں تھے۔ تائی آنگن میں دری پر بیٹھی لحاف میں ٹانکے ڈال رہی تھی۔ چچی بھی ان کے قریب بیٹھی ساگ کاٹ رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ ذرا دیر میں یہ سب کام ختم ہو جائیں گے، پھر میں اور کوثر تنہا نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میں نے پوچھا، وہ کڑے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ اس نے اب تک ایسی کوئی بات مجھ سے نہیں کی۔ پھر وہ خورشید چاچا، رحیمو، لڈن اور پھپھی کی جان لینے سے پہلے بھی اپنا مدعا بیان کر سکتا تھا۔ ہاں، مگر وہ جانتا تھا کہ تم کسی دباؤ میں آئے بغیر کڑا اس کے حوالے نہیں کرو گے۔ وہ حویلی جا کر شکنتلا پر قابو پانا چاہتا ہے، مگر اس کڑے کے بغیر اس علاقے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ بے وقوف ہے وہ۔ اگر اسے کڑا چاہیے تھا تو یہ سب کرنے کی بجائے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا، تب شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، اب اگر وہ میری جان بھی لے لے تو وہ کڑا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی بے وقوف ہے وقار، مگر کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا زوال شروع ہونا ہوتا ہے تو وہ عقل سے اندھا ہو جاتا ہے۔ سادھو نے اپنے تمام کام انہی اوچھے ہتھ کنڈوں سے نکالے ہیں۔ اس نے تمہارے ساتھ بھی وہی چال چلنے کی کوشش کی ہے، مگر یہی کوشش اس کے زوال پر ختم ہوگی۔ وہ تمہارے لیے ترنے والا تو ثابت نہ ہوگا، تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، مگر بالآخر تم اسے چوٹی کی طرح مسل دو گے۔ لیکن وقار، دو باتیں یاد رکھنا۔ تمہارا یہ فیصلہ کہ تم انگوٹھی اتار کر اس سے ملو گے اور کوئی آیت بھی نہیں پڑھو گے، تمہارے لیے بے پناہ خطرناک ہوگا۔ انگوٹھی سنہری بابا کا وہ حصار ہے جس میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اسے اتار کر تم اس کے رحم و کرم پر جا پڑو گے اور وہ بڑی آسانی سے اپنا مقصد پورا کر لے گا۔ آیت پڑھنا اس کے ہر حربے کو ناکام بنا دینے والا ہتھیار ہے۔ اسے خود سے جدا کرنے کا سوچنا بھی تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تو میں بول اٹھا، پھر میں یہ کیسے جان پاؤں گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ تم سے کڑا حاصل کرنا چاہتا ہے، شکنتلا کا کڑا۔ مگر وہ حاصل کر کے اسے کیا ملے گا؟ وہ شکنتلا کی روح کو قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوامی جوگندر ناتھ کی بیٹی ہے، وہ جوگندر ناتھ کے سینے میں دفن تمام علوم کی وارث ہے۔ وہ اس کے اندر جذب تمام قوتوں کو اپنی مٹھی میں دبا لینا چاہتا ہے۔ وہ ان پراسرار قوتوں سے غلط کام لینا چاہتا ہے وقار،
اور دوسروں کے لیے عطاب بن کر رہنا چاہتا ہے۔ وہ شکنتلا کے ذریعے پرکاش کی روح کو بھی قابو کر لے گا، اسے اپنا اعلی کار بنا لے گا، شکنتلا کی روح کے معلق کر دے گا۔ تم ایک لمحے بھی سکھ کا سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اس سے قبل کہ میں اس سے کچھ اور پوچھتا، اماں تھال میں چاول لے کر آ گئیں۔ ان کے قریب آنے پر میں اور کوثر دونوں چونک اٹھے۔ اماں کوثر سے کہہ رہی تھی، کوثر چندہ یہ چاول بین دو، میں ساگ چڑھا دوں۔ میں نے دیکھا کہ کوثر چونکی تو تھی، مگر وہ خالی اس ذہنی سے انہیں تکے جا رہی تھی، یوں جیسے وہ انہیں نہ پہچانتی ہو اور نہ ہی ان کی بات سمجھی ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، اماں کوثر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لائیے میں بین دوں۔ باولے ہو گئے ہو کیا؟ پھر وہ کوثر کی جانب پلٹی، ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر تھوڑا سا جھکی۔ کوثر بیٹا کیا ہوا؟ اتنا کہہ کر انہوں نے ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی سے چھوئی اور پھر یوں چھل پڑی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اے ہے یہ تو بخار سے تپ رہی ہے، ارے بابی دلہن۔ انہوں نے پلٹ کر تائی کو آواز دی، جلدی آئیے۔ انہوں نے تائی کی اپنی جانب دیکھتے پا کر کہا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کوثر کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ نہ معلوم کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ مجھے جلد ہی اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ تائی آ چکی تھی، وہ بھی کوثر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ زندگی کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ اس کی پتلیاں متحرک ہوئیں تو حیرانگی کا تاثر پھیل گیا۔ اس نے باری باری ہم سب کو دیکھا اور پھر بولی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ارے تمہاری حالت بہت خراب ہے، تمہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اتنا تیز بخار ہے اور تم ٹھنڈ میں یہاں آ گئی۔ تائی نے تایا کے پلنگ کے پائنٹی سے تہہ کی ہوئی رضائی اٹھا کر اس کے سکڑے ہوئے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا، جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کے موسم ویسے ہی منحوس ہوتا ہے۔ ارے دوا تو دے دیں، اماں نے تائی سے کہا۔ کھاتی کب ہے، سمن کو بلاؤں وہ اندر لٹا آئے۔ اتنا کہہ کر وہ منہ اوپر کی طرف کر کے چچا کو آوازیں دینے لگی۔ چچا شاید اوپر تھے۔ اماں میں ٹھیک ہوں۔ اچانک کوثر نے آواز دے لی، تم ٹھیک نہیں ہو کوثر، میں نے دھیرے سے کہا، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ نہیں تو، کس نے کہا تم سے؟ وہ اب بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی پیلاہٹ ختم ہو چکی تھی، چہرے پر چھایا سکوت ناپید تھا اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک کے ساتھ ساتھ زندگی بھی چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی میری طرف بڑھا دی، دیکھو تو ٹھیک ہوں میں۔ میں نے اس کی کلائی تھامی اور بھونچکا رہ گیا۔ وہ واقعی ٹھیک تھی، انگارے کی طرح دہکتا ہوا ہاتھ اس وقت بالکل نارمل تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ تم کیسے ہو؟ تمہارے پیروں کے زخم ابا بتا رہے تھے حیرت انگیز حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں الجھ کر رہ گیا۔ کوثر اگر کسی خاص کیفیت کے زیر اثر بولتی رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پھر تاریکی میں تھا۔ جانے اس پر یہ کیفیت دوبارہ کب طاری ہوتی اور کب میں مزید کچھ باتیں جان پاتا۔ بہرحال بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ چچا نیچے آ گئے مگر کوثر نے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ تائی نے بولا کہ اس کی پیشانی چھوئی تو خود بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی ضد نے انہیں چپ کر دیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر آنگن میں جا بیٹھی۔ اب جہانی آپا چاول کا تھال لے کر چاول چننے بیٹھ گئی۔ کوثر کے اس روپ نے میرے ہیجان کو بڑھا دیا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اہم ہستی بن گئی تھی، وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ یہ سب کچھ وہ کیسے جان گئی، یہی میں معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر اس معذوری نے بے بسی کا شدت سے احساس دلایا۔ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تو خود اس حد تک چلا جاتا اور سکون سے سب کچھ پوچھتا۔ اب تو سارا مسئلہ اس سے ملاقات کا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد کبھی کبھی باہر آ جاتی تھی اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب سبھی برآمدے میں جمع ہوتے تھے۔ میں بہت دیر تک اسے دیکھ کر سوچتا رہا۔ وہ جہانی آپا سے سویٹر کے نمونے پوچھتی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس حد تک تبدیل ہو چکے تھے کہ مجھے یہ بھی سوچنا پڑا کہ کہیں میں کچھ دیر پہلے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تایا آ گئے تھے۔ اماں نے اطلاع دی کہ وہ کل شرف الدین کے ساتھ امروہہ جا رہی ہیں۔ تایا بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ میرے لیے شگفتہ کے والد سے بھی بات کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ سن کر بے چین ہو گیا۔ اب تو حالات کا تایا کو بھی اندازہ تھا اور اماں کو بھی۔ ان کا یہ فیصلہ بے وقت تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر اماں کا کہنا تھا کہ وہ ان حالات سے ڈرنے والی نہیں ہے بلکہ پچھلے 25 برس سے اسی قسم کے حالات میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر شگفتہ کی قسمت میں بھی یہی حالات ہوں گے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ میرا کہا سنا بیکار ہو چکا تھا۔ شرف الدین کا انتظار میرے لیے جان لیوا تھا۔ میں کوثر کے بارے میں سب کچھ بتا کر اس سے مشورہ کر لینا چاہتا تھا۔ وہ سارا دن انتظار کی کیفیت کی نظر ہو گیا۔ کوثر خلاف معمول شام تک نیچے رہی۔ سبھی وہاں جمع رہے تھے۔ تایا مجھے ہسپتال لے جانے کی بجائے کمپاؤنڈر کو لے آئے تھے۔ اس نے میری پٹی کھول کر زخم جو اب کھرنڈ بنتے جا رہے تھے صاف کر کے دوبارہ پٹی باندھ دی تھی۔ آج اس نے مجھے کچھ دیر چلایا بھی اور میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ تکلیف کل کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ شام کو شرف الدین آ گیا۔
وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ چھوٹا سا چمڑے کا بیگ اس کے ساتھ تھا۔ اماں اور تایا بھی تیاری کر چکے تھے۔ تایا نے کافی رات تک مجھے مختلف قسم کی نصیحتیں کی، اپنا خیال رکھنے کو کہا، سمن چاچا کے سر میرے دیکھ بھال کی ذمہ داری ڈال دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایک روز چھوڑ کر میری پٹی بھی تبدیل کروا دیں۔ اب میں غسل خانے تک آرام سے چلا جاتا تھا۔ میں نے رات کو شرف الدین کو کوثر کے بارے میں بتایا۔ وہ حملقوں کی طرح سنتا رہا، پھر بولا کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہ کہ میں اس دوران میں اس سے زیادہ معلومات حاصل کر لوں۔ اس کے سونے کے بعد میں دیر تک جاگتا رہا۔ مجھے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کرنا تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سادھو کے پاس تنہا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ شرف الدین امروہہ چلا جائے۔ میں اسے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور اپنی جان کے عذاب خود اپنی ہی ذات پر جھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی روز سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے روز صبح کی گاڑی سے شرف الدین اور اماں تایا چلے جاتے۔ سمن چچا کو چکمہ دینا مشکل نہ تھا، وہ کبوتر بازی کے شوقین تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سادھو سے بات کیے بنا میں کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔